السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے 12 اردو کہکشاں چیپٹر نمبر 16 لے کر حاضر ہوا ہوں، جو ظفر کمالی کا ہے، اور انہوں نے ظریفانہ نظم لکھا ہے متشاعر کے نام سے۔ متشاعر بناوٹی شاعر کو کہتے ہیں، جو حقیقت میں شاعر تو نہیں، لیکن وہ کلام کو، شعر کو دوسرے سے چرا کر یا اسے خرید کر خود کو شاعر بتاتا ہے، اسے متشاعر کہا جاتا ہے۔ ظفر کمالی نے متشاعر کی حقیقت کو ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے، اور ایک بات اور بتانے کی کوشش کی ہے، خواہ وہ جس فن کے اندر، جس لائن کے اندر جو نقلی کام کر رہا ہے، وہ حقیقتاً اصل کے مقابل تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چوری کر کے اس کے کلام کو یا اس کے کام کو ہلکا پھلکا سیکھ کر اس کو جو کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تجربے کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے، لیکن وہ صحیح لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے اندر ظفر کمالی کا جو ڈیٹیل ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف متشاعر جو ظریفانہ نظم ہے، ہمیں بس اسے پڑھنا ہے۔ متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ بناوٹی شاعر۔ نرارا اثر متشاعر کے کس چیز میں ہے؟ متشاعر کے بٹر مکھن میں ہے۔ کس کام سے متشاعر کبھی بھی نہیں تھکتا؟ یہ حضوری سے کبھی بھی نہیں تھکتا۔ متشاعر بھلے کہ شعر نہیں کرتا ہو، لیکن وہ کس بات پر مطمئن ہے؟ شہرت و نام و نمود پر مطمئن ہے۔ دھن باد اور جھریا کس بنیاد پر متشاعر جاتا رہتا ہے؟ چاپلوسی کی بنیاد پر متشاعر دھن باد اور جھریا جاتا رہتا ہے۔ متشاعر کا یار کون ہے؟ تضمین لکھنے والا متشاعر کا یار ہے۔ متشاعر کے نظر میں غمخوار کون ہے؟ جو پیروڈیا دے وہی غمخوار ہے۔ متشاعر کا سردار کون ہے؟ جو دیوان دے دے وہی متشاعر کا سردار ہے، یعنی جو کلام دے دے وہی متشاعر کا سردار ہے۔ متشاعر کا بس چلے تو وہ کون سے کام کرنا چاہتا ہے؟ متشاعر کا بس چلے تو وہ اکبر، الہ آبادی یا اس کے علاوہ جو بڑے بڑے شاعر ہیں اس کے دیوان کو قبضہ کر لے، اس کو چرا کر اپنے پاس سے رکھ لے۔ متشاعر کے لوگوں سے دو گنا کماتا ہے، متشاعر افسر سے دو گنا کماتا ہے۔ مختصر سوالات۔ متشاعر اردو کا جنازہ آخر کس طرح نکالے گا؟ جواب دینا ہے، متشاعر اردو کا جنازہ اس طرح نکالے گا کہ وہ خود تو شاعر نہیں ہے، دوسروں کا کلام چرا کر کے یا خرید کر کے خود کو شاعر بناتا ہے اور بنتا پھرتا ہے۔ ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے گرگٹ کبھی اس رنگ میں کبھی اس رنگ میں ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح متشاعر کا حال ہے، بناوٹی شاعر کا حال ہے۔ ایسے لوگ تو ادب کے لیے باعث ذلت ہوتے ہیں، ذلت کے سبب ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جہالت سے، وہ اپنی نادانی سے ظرافت کے پردے میں اردو کا جنازہ نکالتے رہتے ہیں۔ ممولے نے شاہین کا چولا بدل دیا، اس سے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ممولے نے شاہین کا چولا بدل دیا، اس سے شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ متشاعر نے شاعر کا چولا بدل دیا ہے۔ سب سے پہلے شاہین کا مطلب جانیں۔ شاہین پرندے کو بولتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ممولے کو متشاعر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور شاہین کو اصل شاعر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی کسی ادبی محفل میں متشاعر نے کسی کے کلام کو چرا کر یا کسی شاعر کے کلام کو خرید کر خود کو شاعر بتاتا ہے، لیکن وہ اصل شاعر نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کی نظر میں اس کے صحیح کلام پڑھنے کی وجہ سے وہی اصل شاعر سمجھا جاتا ہے، یعنی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس نظم میں جن شعروں اور ملکوں کے نام آتے ہیں انہیں ترتیب وار لکھیے۔
ساتھ ہی ملکوں کے راجدھانی بھی لکھے۔ شہر میں دیکھیں دھنباد، جھریا، پٹنہ، دلی، پونا، پیرس اور لندن۔ پیرس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ملکوں کے نام: کینیڈا، دوحہ، قطر، شکاگو۔ متشائر خود کو کھوٹا سکہ کیوں کہہ رہا ہے؟ متشائر خود کو کھوٹا سکہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اصل میں تو شاعر نہیں ہے، بلکہ دوسرے شعراء کے کلام کو خرید کر یا چرا کر کسی ادبی محفل میں پڑھ لیتا ہے اور اپنا تعارف بھی کرا دیتا ہے۔ لیکن اگر برجستہ یعنی اس کو فی الفور کہا جائے کہ تم کلام لکھ کر کسی ادبی محفل میں فوراً پڑھو تو وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتا اور اس کی پول جو ہے وہ کھل جائے گی، اسی لیے وہ اپنے آپ کو کھوٹا سکہ کہتا ہے۔ کیا ذبح غیرت کو بن کر قصائی اور ملی ہے مجھے دوست بے ضمیری کا مطلب بیان کیجیے۔ کیا ذبح غیرت کو بن کر قصائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرت رہے گی تو متشائر شاعر نہیں بن پائے گا، یعنی جب اس کے اندر غیرت ہو تو وہ شاعر نہیں بن سکتا ہے، اور اس لیے متشائر نے غیرت کو اس طرح ذبح کر ڈالا کہ پھر دوبارہ اس کا احساس اس کے دل کے اندر نہیں آ سکتا۔ ملی ہے مجھے دولت بے ضمیری کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرت اور ضمیر انسان کے دل میں نہ ہو تو انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے دل کو کسی چیز کا احساس نہیں ہو سکتا کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی دولت کی بنیاد پر لوگ متشائر بن جاتے ہیں، یعنی بناوٹی شاعر بن جاتے ہیں۔ ادب کے لیے خود کو باعث تنگ متشائر کیوں کہہ رہا بتائیے۔ متشائر ادب کے لیے خود کو باعث تنگ بس اس لیے کہہ رہا ہے کہ دوسروں کا کلام خرید کر یا چرا کر کے شاعر بنتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے تو اپنی اس کم مائگی کا احساس ہونے لگتا ہے، یعنی جو کمی ہے اس کا احساس اس کے دل کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ انہی لمحات میں متشائر اپنے اب کو ادب کے لیے باعث تنگ اور باعث ذلت سمجھتا ہے۔ اس کے بعد طویل سوالات دیکھیں۔ نظم متشائر کے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ متشائر عنوان سے نظم لکھنے کا مقصد ظفر کمالی کا یہ ہے کہ سماج کے اندر جو باطل لوگ ہیں، باطل قوت ہے، طاقت ہے، اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے اور اسے خود احتسابی پر مجبور کیا جائے، یعنی خود اس کا دل یہ کہے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ کام صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ اس نظم میں ظفر کمالی نے شاعر سے بے خبر ہونے کے باوجود شعر و ادب کے نام پر کمانے والے ایک کردار کو تختہ مشق بنایا ہے، یعنی اس کی ہجو کی ہے، اس کا مذاق بنایا، اس کا مذاق اڑایا ہے۔ نظم کا عنوان متشائر ہے، یعنی ایسا شخص جو خود شعر نہیں کہتا ہو لیکن سماج میں شاعر کی حیثیت سے وہ ادبی محفل میں جاتا ہو اور اپنا تعارف بھی کراتا ہو ایک شاعر کی حیثیت سے، بلکہ اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ کسی دوسرے شعراء کے کلام کو خرید کر کے یا چرا کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، شعر نہیں کہنے کے باوجود کن باتوں کے سبب متشائر کی شہرت اہمیت قائم ہوئی بیان کیجیے۔ شعر نہیں کہنے کے باوجود متشائر کی شہرت اور اہمیت بس اس وجہ سے قائم ہو گئی کہ وہ شاعروں کی خوشامد اور چاپلوسی کرتا رہتا ہے، شاعروں کی دعوتیں بھی کراتا ہے، اس کو بلاتا رہتا ہے اور شاعروں کے سامنے بلی کی طرح آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، جس طریقے سے ایک بلی آگے پیچھے کبھی آنا کبھی جانا لگائے رہتی ہے۔ اور وہ اگرچہ شاعر نہیں ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں اپنا تعارف کر کے اور شعر پڑھ کے ایک شاعر کی حیثیت بنا لیتا ہے، اور وہ ہمیشہ شعری سفر بھی کرتا رہتا ہے، کبھی فلاں علاقے میں کبھی فلاں علاقے میں، مثلا دھنباد، اسی طریقے سے اور جو آپ کے سامنے شہر کا تذکرہ کیا گیا، یہاں تک کہ دیگر ممالک کے اندر بھی یہ شعر و شاعری کے لیے جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ متشائر شاعر نہیں ہونے کے باوجود چاپلوسی، خوشامد اور ریاکاری کی وجہ سے، مکاری کی وجہ سے اپنی شہرت قائم کر لیتا ہے لوگوں کے درمیان اور اپنی عزت کو بنا لیتا ہے۔ اصلی شاعر نقلی شاعر کے مقابلے میں حالات کی
ستم ظریفوں کا کس طرح شکار ہے واضح کیجیے، یعنی تفصیل سے بتائیے۔ اصلی شاعر نقلی شاعر کے مقابلے میں حالات کے ستم ظریفوں کا شکار اس لیے ہو جاتا ہے، وہ نقلی شاعر والا ہٹکندہ اور حربہ استعمال تو نہیں کر پاتا، یعنی دوسرے کی چاپلوسی دوسرے کے آگے پیچھے تو نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس خود اتنا علم ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اصلی شاعر نقلی شاعر والا حربہ اپنانے سے بالکل قاصر ہے، بالکل اس سے پیچھے ہے، اس لیے وہ گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ نقلی شاعر اپنی خوشامد اور چاپلوسی کی بدولت، مکاری کی بدولت ایک دوسرے کو اپنے پاس بلاتا رہتا ہے، اس کے آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شہرت بڑھ جاتی ہے، اور شاعر کو اپنے گھروں بلاتا ہے اور بلانے کے بعد اس کے کلام کو اچھی خاصی قیمت دے کر خرید دیتا ہے، یا کسی کے دیوان کو کسی کے کلام کو چرا کر ادبی محفل کے اندر پڑھتا ہے، اور لوگ اسے ہی اچھا شاعر اور اصلی شاعر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ متشاعر کیا اردو کی تجارت کر رہا ہے یا زبان و ادب کی خدمت انجام دے رہا ہے؟ نظم کے حوالے سے جواب دیجیے، یعنی جو نظم متشاعر لکھا گیا اسی کے حوالے سے جواب دینا ہے۔ متشاعر کبھی بھی اردو کی خدمت انجام نہیں دے سکتا، اردو کی خدمت وہی کر سکتا ہے جو خود پڑھا لکھا ہو اور پڑھانے پر قادر ہو، اور اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ بناوٹی شاعر ہے، یہ دوسرے کے کلام کو چرا کر اپنا فائدہ تو کر سکتا ہے، اپنے گھر کی خدمت تو کر سکتا ہے، لیکن اردو ادب کی کبھی بھی یہ خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ متشاعر دراصل شاعر تو نہیں ہوتا ہے، وہ نقلی شاعر ہوتا ہے، اور شاعروں کی چاپلوسی اور اس کے آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، اور وقتی طور پر اپنے آپ کو شاعر کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان پیش بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی شاعر جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے اپنے کلام کو فروخت کرنے پر، بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، خواہ اس کا کلام نقلی شعراء کے نام سے کیوں نہ چھپ جائے، لیکن یہاں پر غربت ہے جس کی بنا پر وہ اپنے کلام کو بیچ ڈالتا ہے نقلی شعراء کے درمیان۔ اس طرح اگر غور کیا جائے تو اصلی شاعر ہی دراصل اردو کی خدمت انجام دے رہا ہے، وہی اردو کو فروغ دینے کا کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، دوسرے سے کلام حاصل کرنے کے لیے متشاعر کون کون سے کرتب کرتا ہے اسے بتائیے۔ جواب دینا ہے کہ متشاعر دوسرے سے کلام حاصل کرنے کے لیے کبھی اس کے آگے پیچھے کرتا ہے، کبھی اس کی دعوتیں اپنے گھر پر کراتا ہے، اور کبھی گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی کلام کو خرید کر کے وہ اپنا نام درج کرا کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ مقدر میں ان کے شکابو نہ لندن، جہاں ادب کا سکندر بنا ہو، فضاؤں میں اڑتا ہے پچ کا غبارہ، یہ سچ ہے کہ ہاری ہوئی جنگوں میں، خوشامد کی میں دل تھا گل گیا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں، مندرجہ ذیل مصروں کی صحیح ترتیب تیار کیجیے، یعنی یہاں پر مصرع یعنی لائن غلط لکھا ہوا، آگے پیچھے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ کو صحیح ترتیب دینا ہے۔ نمبر 1 دیکھیے، جو افسر ہے ان سے کماتا ہوں دونا۔ 2 میں دیکھیے، فقیری میں کرنے لگا ہوں امیری۔ 3، غلط فہمیوں کا عجب رنگ گھولا۔ 4، چلے بس تو واہی کی پونجی اڑا لوں۔ 5، کہ ہر روز 70 کنویں جھانکتا ہوں۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جو دوست نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔